یزید تیرا تخت و تاج دو گھڑی کا تھا، ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علی اصغر کی شہادت کربلا میں نہ ہوتی تو مظلوم امام حسین کی جہاد کو تاریخ کے مورخ شاید کوئی سیاسی بغاوت لکھ دیتے، لیکن شہید اعظم اللہ کی راہ میں سب سے بڑے تحفے 6 ماہ کے ذبح اعظم علی اصغر کے بے گناہ خون نے مقصد امام حسین علیہ مقام کو مزید نکھارا اور جلا بخشا۔ علی اصغر وہ شہید تھا جس کی عمر کے تو جانور بھی ذبح نہیں کیے جاتے، لیکن قسمت بی بی رباب کی کہ جن کی گنتی کے فقط 2 اولادیں تھیں، علی اصغر اور بی بی سکینہ۔ ستم ظریفی یہ کہ علی اصغر کو کربلا کھا گئی، سکینہ کو شام، لیکن کائنات کو باور کرا کر گئے کہ کربلا میں جنگ نہیں بلکہ ظلم ہوا تھا۔ عباس کا لاشا ٹوٹی ہوئی کمر کے ساتھ حسین میدان کربلا میں بیٹھے تھے، جیسے نمازی بیٹھتا ہے۔ قبضہ ذوالفقار پر غریب کا سر تھا، یا مقتل میں امام کی آواز گونجی، ہے کوئی مددگار جو مجھ غریب کی مدد کرے۔ حسین کا مدد مانگنا تھا کہ اللہ جانے کیا منظر ہوا۔ علی اصغر نے کروٹ لی اور خود کو جھولے سے گرایا اور ایسے مکے کی جانب منہ کیا جیسے امام سے کہہ رہے ہو کہ بابا اکبر کے قاتلوں سے مدد نہ مانگنا۔ وہاں خیام میں بی بی رباب نے اصغر کو جھولے کے ساتھ کربلا کی گرم تپتی ریت پر دیکھا۔ آج تک کسی ماں کا دل اصغر اور رباب کا کرب برداشت نہ کر سکا۔ حسین خیمے میں آئے، مولا میرے اصغر 3 دن کا پیاسا ہے، اس نے نہ دودھ پیا نہ ہی ایک گھونٹ پانی۔ غربت کے عالم میں بی بی رباب نے فریاد کی، اصغر آج میں پیالہ لے کر بابا کے گھر جاتی کہ میرے 6 ماہ کے اصغر کے لیے ایک گھونٹ پانی دے دو۔ حسین کی آنکھوں میں اشک رواں ہوئے۔ رباب نے میکے کا نام لیا۔ حضرت امام حسین نے حضرت علی اصغر کو گود میں اٹھایا اور رباب سے پوچھا، کہو تو نہیں لے کر جاتا اصغر کو؟ مولا لے جائے، پر آخر میں ماں ہوں، ایک بار پھر سے اصغر کو پیار کرنے دے۔ بی بی اصغر کو یوں ملی جیسے ماں جنگ میں جاتے بیٹے کو بھیجتی ہے۔ امام سے اجازت لی کہ اصغر کو خیمے کے در سے ذرا سے سارا وقت دیکھتی رہیں۔ مل گئی اجازت۔ حسین خیمہ گاہ سے مقتل روانہ ہوئے۔ یہ در نجف ہے ابھی یاقوت بنے گا، جس جھولے میں کھیلا ہے وہ تابوت بنے گا۔ لاکھوں بدماشوں کے سامنے اکیلا غریب زہرہ علی اصغر کو لے کر پہنچا۔ وہاں لشکر جفا نے حسین کو ہاتھوں پر کوئی چیز لاتے دیکھا۔ کوئی کہتا تھا لگتا ہے بیچارہ غریب ہو گیا ہے، بچنے کے لیے بہنوں کی چادر ضامن لے کر آ رہا ہے۔ کوئی کہتا تھا بس لاشیں اٹھا اٹھا کر تک جو گیا ہے، اب عباس جو مارا گیا ہے تو صلح کے لیے قرآن لا رہا ہے۔ شمر فوجوں میں گشت بھی کر رہا تھا اور لوگوں کا یہ ہمدردانہ کلام سن بھی رہا تھا۔ ظالم ہنس ہنس کر فوجیوں کو کہتا کہ اب بے کس اکیلا جو رہ گیا ہے کیا کر لے گا۔ امام حسین نے لشکر جفا کو مخاطب کیا، اے لوگوں مجھے پہچانو، میں محمد کا نواسہ، اس دشت نینوا میں تمہارے حیوان پانی پی رہے ہیں، پر میرے بچوں نے 3 دن سے پانی نہیں پیا، ہمیں نہ سہی میرے اس 6 ماہ کے معصوم کو تو ہی ایک گھونٹ پانی پلا دو۔ عمر سعد نے ہنس کر کہا، پیاس خود کو لگی ہے نام بچے کا لیتا ہے، نہیں دیتے تمہیں پانی، جب یہ بچہ خود مانگے گا تو ہی اسے دیں گے۔ امام نے اصغر سے کہا کہ بیٹا امت میری سچی بات نہیں مان رہی، کیا تم میری گواہی دے کر تصدیق کرو گے؟ اصغر نے بابا کا چہرہ دیکھا، ایسے لگتا تھا جیسا کہہ رہا ہو کہ بابا اکبر کے قاتلوں سے پانی نہ مانگو۔ اصغر نے رونا شروع کیا۔ معصوم کی خشک زبان ہونٹوں پر لگے ننھے سے گلے سے رونے کی صدائیں بلند ہو رہی تھی۔ علی اصغر کو قتل کرنے والا پہلے گھٹنا زمین پر ٹیکتا ہے، پھر ہی اسے کسی وحشی حیوان پر چلاتا ہے۔ عرب کے وحشی بدوؤں نے قسم کھائی تھی کہ یہ تیر کبھی انسانوں پر نہیں چلانا، فقط ضرورت کے وقت حیوانوں پر چلانا ہے۔ قسمت رباب کے 6 ماہ کے علی اصغر کی۔ حرملہ نے تیر کا نشانہ اس انداز سے
لگایا کہ تیر اصغر کا گلا چاک کر کے امام حسین کے سینے میں پیوست ہو جاتا۔ علی اصغر کی ماں اور امر القیس کی بیٹی جو خود ماہر تیر انداز تھی، بی بی رباب نے حرملہ کا نشانہ سمجھ لیا۔ ماں جو تھی بیٹے کے لیے جہیز والا تیر کمان لے کر آئی۔ معصومہ سے کہا کہ خیمے کا لڑ پکڑیں، میں ظالم کا نشانہ باندھوں۔ نشانہ ظالم کی طرف گیا یا بی بی زینب نے ہاتھ روکا، فرمایا بھابی آپ امر القیس کی بیٹی ہیں تو میں حیدر کرار کی بیٹی ہوں۔ اگر عورت پر جنگ جائز ہوتی تو میرے علی اکبر کا قاتل اکبر کے سینے میں برچی توڑ کر میدان سے ہنستا ہوا نہ جاتا۔ بی بی رباب نے رو کر کہا، بی بی پھر آپ معجز نما کی بیٹی ہیں، ہوا کو حکم کریں میرا پیغام اصغر کو دے کہ گردن اونچی کر لے، میں سید زادی، تیر حسین کو لگا تو میں دودھ نہیں بخشوں گی۔ وہاں حرملہ نے ارادہ کیا کہ تیر چلائے، پر تیر کمان سے گر گیا۔ باندھا، دوبارہ نشانہ باندھا، تیر پھر گر گیا۔ شمر نے پوچھا آج تیرے فن کو کیا ہو گیا ہے؟ کہتا ہے کوئی مستور خیمے کے دروازے پر قرآن اٹھا کر کھڑی ہے، کبھی بچے کے گلے کے آگے محمد کا سر آگے آ جاتا ہے، کبھی علی کا۔ عمر سعد کہتا ہے دیر نہ کر، اب چاہے جس کا سر آئے تیرے تیر چلا دے۔ ظلم کا تیر کمان سے نکلا، اصغر کے گلے کو ذبح کرتا ہوا حسین کے بازو کو لگ کر گزر گیا۔ صاحب کتاب نے لکھا کہ علی اصغر نے کروٹ لی اور ساتھ حسین کا بازو تھا، ورنہ تیر اکیلا نہ جاتا، اصغر کا گلا ساتھ لے جاتا۔ امام صادق نے اس مقام پر فرمایا کہ تیر کا کام چھیدنا ہوتا ہے، مگر اصغر کو تیر ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح کر کے گیا۔ تیر کھا کر امام علی اصغر مسکرانے لگے۔ امام حسین نے اپنے بیٹے کو دیکھا، آپ کے جسم مبارک سے خون نکلا۔ امام حسین نے چاہا کہ وہ خون آسمان کی طرف پھینکے۔ آسمان رو کر کہنے لگا، اے حسین اس خون ناحق کو میری طرف نہ پھینکنا، ورنہ پانی کی ایک بوند بھی قیامت تک نہ برساؤں گا۔ امام حسین نے سوچا کہ اس خون کو زمین کے حوالے کرے۔ زمین تڑپ کر کہنے لگی، اے حسین اگر اس خون کا ایک قطرہ بھی مجھ پر گرا تو میں قیامت تک اناج نہیں اگاؤں گی۔ امام حسین نے علی اصغر کے خون کو اپنی داڑھی اور امام اصغر کے سینے پر ملا اور اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اے اللہ گواہ رہنا کہ تیرے اسلام کے لیے میں نے علی اصغر کو کس طرح قربان کیا۔ اپنے ابا میں چھپا کر خیمے میں لے آئے۔ جیسے ہی بی بی رباب کے سامنے امام حسین نے ابا کو ہٹایا، تاریخ نے لکھا کہ بی بی رباب کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا اور فرمانے لگی، اے میرے آقا کیا میرے بچے کے قاتل کی کوئی اولاد نہیں؟ امام حسین نے بی بی رباب کو سنبھالا اور فرمایا کہ عنقریب سب کی لاشوں کی بے حرمتی کی جائے گی، آؤ رباب اصغر کی قبر بنا لیتے ہیں۔ امام حسین خیمے کے پیچھے ذوالفقار سے علی اصغر کی قبر کھودتے، رباب اور امام حسین علی اصغر کی تدفین کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین کے قتل کے بعد تمام خیموں کو آگ لگا دی گئی اور بیویوں کو قیدی کر کے شام کی طرف لے جاتے ہیں۔ میں کوئی کہتا ہے کہ ایک سر کم ہے، وہ اس بچے کا جس کو امام حسین پانی پلانے کے لیے لایا تھا اور ہم نے تیر مار کر اسے شہید کر دیا۔ شمر کہتا ہے کہ ڈھونڈو، یہیں کہیں تدفین کیا ہوگا۔ بس تمام فوجی نیزے لے کر زمین پر مارتے رہے تاکہ علی اصغر کو ڈھونڈ لے۔ بس ایک نیزہ زمین پر لگتا، جیسے ہی وہ نیزہ زمین سے باہر آیا علی اصغر کا جسم اس نیزے پر تھا۔ یہ منظر دیکھ کر یزید کی فوج زور زور سے ہنسنے لگی اور کہنے لگی، اس کا بھی سر کاٹو اور جسم کو یہیں پھینک دو۔ پس علی اصغر کے سر کو کاٹ کر نیزے پر بلند کیا گیا اور جسم مبارک کو زمینی کربلا پر پھینکا گیا۔ جیسے ہی علی اصغر کے جسم کو رباب نے دور سے دیکھا تو اللہ کے رسول سے مخاطب ہو کر فرمانے لگی، یا رسول اللہ، آپ کی امت نے ہم پر کیا کیا ظلم کیا، اسلام کی بقا کے لیے ہمیں یہ تکلیف منظور ہے، مگر اب جب تک میں زندہ رہوں گی نہ ٹھنڈا پانی پیوں گی اور نہ کبھی سائے میں بیٹھوں گی۔ سلام ہو علی اصغر پر، سلام ہو بی بی رباب پر، سلام ہو آل محمد پر، جنہوں نے ہر ظلم اور زیادتی برداشت کی، صرف اور صرف اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے۔ اس لیے تو کہتے ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔
اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ویورز، مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ علی اصغر، حضرت امام حسین، حضرت علی اکبر، اللہ کے تمام شہداء سے پیار کرتے ہیں تو ان کے پیار کے صدقے میں میرے اس چینل پروڈکٹیو مسلم کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔